بٹ صاحب ہمیں یہاں پر زریاب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ زریاب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رمضان کے مہینے کی یوں تو بڑی فضیلتیں ہیں، آج مولا کو ضربت لگی، بہت ہی اہم دن ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ جاتے ہوئے اپنی کامیابی کا اعلان کر کے جاتے ہیں، جس کامیابی کا وہ اعلان کر کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فزت برب کعبہ۔ وہ کامیابی ہے سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ فوز العظیم وہ ہے جس کا ذکر ابھی حافظ صاحب کا تھے کہ اگر تو ہم نے آقا علیہ السلام نے جب اپنے حجۃ الوداع پہ کہا کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا جی، اور قریب ہے کہ اب میں تم میں نہ رہوں جی، بیکاز ان کو پتہ تھا کہ اب انہوں نے اپنا فوز العظیم اچیو کر لیا، اب ان کا دنیا میں وقت کم رہ گیا۔ یہ ہے وہ سنت کہ 8 ہجری کو آقا علیہ السلام مکہ کو فتح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے 10 ہجری میں وہ اپنا حجۃ الوداع ادا کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نبوت کا فرض ادا کر دیا، دین مکمل کر دیا، اور اب میرے جانے کا وقت آ گیا۔ صحیح۔ علامہ صاحب نے کہا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص اتنے وثوق سے اتنا بڑا کلیم کر کے جاتا ہے؟ تو یہ نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلے تو یہ اعلان کرنا ہے کہ قد جاء الحق من ربکم، کہ حق عیاں ہو گیا رب کی طرف سے، اور جاتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ حج ادا تب کر رہے ہیں آقا علیہ السلام جب وہ یہ حجۃ الوداع پہ کہہ پا رہے ہیں کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ اب یہ حج کی سب سے امپورٹنٹ سنت ہو گئی ہمارے لیے یہ وہ فرض ہو گیا کہ ہم جب تک اپنے اوپر دین مکمل نہیں کر سکتے، آقا علیہ السلام کی سنت پہ ہیں، تو ہم حج بھی نہیں کر سکتے تب تک، ورنہ ان کے پاس بہت سے مواقع تھے حج کرنے کے۔ انہوں نے جب تک دین مکمل نہیں کیا، مکہ فتح نہیں کیا، تب تک انہوں نے اپنا حج مبارک ادا نہیں کیا، اور جب یہ کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا تو یہ بھی کہہ دیا کہ اب میں قریب ہے تم میں نہ رہوں۔ اسی سنت چلتے ہوئے مولا علی نے اپنی زندگی کے وہ تمام فرائض جو کانٹریکٹ، دیکھیں اولی العزم جو ہے نا 5 انبیاء علیہ السلام، ان لوگوں سے کانٹریکٹ لیا گیا تھا آقا علیہ السلام کی نبوت کا، اور ان کی نبوت اپنے ادوار میں کی نبوت کا اعلان کرنے کا، بتانے کا، سب کو تیار کرنے کا کہ آقا علیہ السلام نے آ کے دین مکمل کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا عہد پورا کیا۔ ہمارے اوپر عہد ہے عہد الست کا، ہم نے وہ پورا کرنا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم یہ کہہ سکیں کہ آج ہم تو ہمارے اوپر ذاتی طور پہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، کہ ہم مرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں یہ سورہ توبہ کی آیت کے مطابق اس کانٹریکٹ کی شرط پوری کرتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ فزت برب کعبہ، ورنہ ہم نے اپنے عہد الست کا وعدہ کا اپنا اینڈ پورا نہیں کیا، ہم نے وہ فوز الکبیر اچیو نہیں کی۔ یہ حافظ صاحب ایسی تو جذبات میں نہیں آ رہے، حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے پھر محاذ کھل گیا ہے، جو 7 اکتوبر سے شروع ہوا تھا اور سیز فائر نے موقع ہم سے چھین لیا تھا، جی، وہ موقع پھر مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہ جہاد پھر سے فوز العظیم اچیو کرنے کا ہمارے پاس موقع آ گیا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس اس وقت پلیٹ فارم پہ یہ جو دن ہے، یہ رمضان میں پورے میں آپ کی کوشش رہی، ہم سب کی کوشش رہی کہ ہماری تھرو کوئی ایسی بات جائے جس بات کا کوئی وزن ہو۔ یہ قصے کہانیاں داستانیں تو ہم ازل سے سناتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور طبعی موت مرتے جا رہے ہیں۔ نہ ہمیں خیال آ رہا ہے کہ ہم جس نبی کی سنت پہ ہیں اس سنت کے مطابق ہم اپنا دین مکمل کر پا رہے ہیں، نہ ہمیں ان حال کی سنت پہ مولا علی کی طرح یہ کہنے کی جرأت جسارت ہے، نہ یہ ہم اس حیثیت میں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فزت برب کعبہ۔ یہ دوبارہ سے جہاد کھل گیا ہے، دوبارہ سے یہ موقع مل گیا ہے۔ جیسے کشمیر جل رہا ہے 75 سالوں سے اور ہمارے پاس موقع ہے، ویسے ہی فلسطین جل رہا ہے اور ہمارے پاس موقع ہے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت قوم
ہم لوگ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے بھی لائے ہوئے، ہمارے بھی ووٹوں سے لائے ہوئے ہمارے بھی حکمران کیا ہے اس فوز العظیم کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یا ہم اپنے ہی ووٹوں سے ہم کو کہیں کہ نہیں جی ہم نے آپ کو ووٹ دے کے دیکھ لیا، آپ تو فوز العظیم پلیٹ میں سجا ہوا بھی آئے تو آپ نہیں لیتے، تو اب ہم آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، یا تو اب ہمیں آپ ٹائم لائنز ڈیٹ لائنز دیں کہ ڈیٹس دیں کہ ہاں جی اس محاذ پہ ہماری طرف سے کیا کارروائی ہو رہی ہے بحیثیت قوم، ہم کیسے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں، یا برائے مہربانی یہ اقتدار کی جگہ چھوڑیں، نہ آپ اس کے قابل ہیں اور نہ اقتدار آپ کے قابل ہے، اب ہم عوام کو خود سے کچھ کرے۔ یہ وہ نوبت ہوتی ہے جب حکومتیں اپنے کام پورے نہیں کرتے تو عوام کے جذبات اسی طرح سے باہر آتے ہیں، ہم لوگ اسی طرح سے پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم خود دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسج جانے چاہیے کہ اب فوز العظیم کا ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ حافظ صاحب، مولا کہتے ہیں باخدا میں کامیاب ہو گیا، مولا نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہا، ہم نے بحیثیت قوم اب اس طرف آنا ہے یا ہمیں فردن فردن اس رستے پر نکلنا پڑے گا؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا، پیچھے کیا ہے؟ جی، قرآن فرماتا ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم بشہاداتہم قائمون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اور جب ان کو یہ ساری آیات جو ہے نا یہ عملی تفسیر ہیں، اللہ کے پیارے نبی آخر الزمان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کے صحابہ ان آیات کی عملی تفسیر ہیں، تو وہ کامیاب ہیں اس لیے۔ ٹھیک ہے، کیا ہم اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم گواہیوں پر قائم ہونے والے ہیں؟ کیا ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر نماز پڑھنے والے بیت المقدس میں مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ اسرائیلی فوجی جوتوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، برساتے ہیں، وہ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ تو گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں، حی علی الفلاح کہہ رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ کامیاب ہو گئے ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں عملی تفسیر ہیں، یہ ساری عملی تفسیر ہیں قرآن کی ایک ایک آیت، جہاں جہاں پر اللہ کا حکم آیا ہے وہاں پر چیزیں ختم ہیں باقی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے کہا ہم کہ کیا کریں حافظ صاحب، سب چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں ہم بھی جہاد پہ؟ ہم ٹھیک تو کریں نا اپنے آپ کو، کیسے ٹھیک کریں ہم کرنا شروع کریں، گواہی دیں تو قائم رہیں، امانت آپ کے پاس آئے تو امانت کی حفاظت کریں۔ ہم کیا کریں؟ سسٹم میں جکڑ چکے ہیں، ہمارے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں؟ ہمارے لیے یہ پاسبلٹی ہے، سب سے پہلے خود تو کھڑے ہو جائیں نا، آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے تو اللہ پر یقین رکھیں۔ وہ پنجابی میں تو کہتے ہیں کسون نیڑے کے رب نیڑے کے کسون نیڑے، تو کہتے ہیں نہیں جی کسون نیڑے ہے، تو وہ تو مکے سے ڈر جاتے ہیں۔ تو جب آپ مکے سے ڈریں گے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی، پھر پہلے تو ہمیں اپنے نظام پر آنا پڑے گا نا، سب سے پہلے اپنے اوپر آنا۔ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا گیا ہے۔ یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بچوں کو تیار کرنا ہے، نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، ہم نے خود اس کے اوپر عملی مظاہرہ کرنے کی از حد کوشش کرنی ہے۔ ہم تو بد دیانت ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، تو 25 کروڑ لوگوں کا جو نظام ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ نے کیسے کامیاب کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے، آپ کر رہے ہیں، علامہ صاحب کر رہے ہیں، بٹ صاحب کر رہے ہیں، میں کر رہی ہوں، بحیثیت قوم ہم کیسے اس کو ایک ایک کرے گا؟ یہ مت سوچیں کہ کوئی ایک کر رہا ہے تو اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ جب اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اللہ اکبر، تو وہ کائنات کا مالک سن رہا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ علامہ نے جو شکوہ جواب شکوہ لکھا ہے نا وہ یہی ہے، علامہ نے یہی لکھا ہے کہ وہ جو پاسبان ملے ہیں کہاں سے ملے ہیں، وہ جو بغل میں اٹھا کے قرآن گئے ہیں وہ کون گئے ہیں، جو جن کو دیکھ کر ہنود اور یہود شرما رہے ہیں وہ کون ہیں، وہ جو ہمارے آباد ہیں جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں وہ کیوں تھے، کیوں ان کی تلوار سے، کیوں ان کے نعرے سے لرزتی تھی جانیں، کیوں لوگ دبک کر بیٹھ جاتے تھے، کیوں ان کے لیے جب اللہ کا نام بلند ہوتا تھا اس کے بعد چیزیں ختم تھی ساری۔ ہم اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں، ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم آنے والی نسل کو تیار کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے بزدل نہ ہو۔